السلام علیکم فرینڈز، میرا نام حمزہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا چینل ملٹی الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ایک ہائی ریڈی سی انورٹر اے سی موجود ہے، اور اس اے سی میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ یہ کولنگ نہیں کر رہا تھا۔ اس کو ہم نے جیسے چیک کیا تو اس میں سے گیس نکلا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے گیس لیکیج کو ٹریس کیا، اور ابھی ہم اس کے اندر گیس کو چارج کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انورٹر اے سی کے اندر آپ لوگ R32A گیس کو کیسے چارج کر سکتے ہو، اور آپ نے ایسے چارج کرتے ہوئے کن کن باتوں کا دھیان کرنا ہے۔ تو کافی سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ حمزہ بھائی R32 کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں، تو میں نے سوچا کہ چلو آج ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اویئرنیس ملے اور آپ کو آئیڈیا ہو۔ تو جب بھی آپ نے R32A گیس چارج کرنا ہو یا R410A گیس چارج کرنا ہو تو اس میں ویکیوم مسٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طریقے سے اپنے یونٹ کا ویکیوم کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس یونٹ کو میں نے ویکیوم پر لگایا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر کمپنی نے کچھ اسپیکیشن بھی لکھی ہے۔ اگر اس ڈائیگرام کو آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کے اندر جو ریفریجریٹ ڈلتی ہے جناب وہ R32 گیس ڈلتی ہے، اور اس کے اندر 0.75 kg گیس ڈلتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس کی جو امپیر ہے جناب وہ رننگ امپیر اس کا 6.6 امپیر ہونا چاہیے۔ جب 6.6 امپیر اس کا پورا ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ بھئی آپ کا جو گیس ہے وہ فل بیٹا فل ہو گیا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ اس کے اوپر کمپنی نے کچھ اسپیکیشن وغیرہ لکھا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا موٹا موٹا۔ اور اس کے علاوہ اس کے نیچے والے سائڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اس کے اوپر بھی کمپنی نے ایک سٹیکر لگایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی کمپنی نے کچھ مینشن کیا ہوا ہے۔ انتباہ، اس اے سی میں R32 گیس موجود ہے۔ اس کی انسٹالیشن اپنے ڈیلر یا ترقی یافتہ ٹیکنیشین سے مطلوبہ جگہ پر کروائیں۔ اس کو سٹور کرنے، انسٹال کرنے اور چلانے کے لیے 3 میٹر سے زیادہ جگہ درکار ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کے اوپر کمپنی نے مینشن کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہے تو آپ اس میں کام کر سکتے ہو، اگر آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو آپ اس میں کام کرنے سے گریز کریں۔ تو یہاں پر کمپنی نے اس کے اوپر باقاعدہ وارننگ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس یونٹ کو میں نے ویکیوم پر لگایا ہوا ہے، اور ہمارا جو ویکیوم کا ٹائم وہ تقریباً پورا ہو گیا۔ اچھا دوستو، جب بھی آپ نے انورٹر اے سی کے اندر گیس چارج کرنا ہو، چاہے آپ کے اے سی کے اندر R410A گیس ڈل رہا ہو یا R32 گیس ڈل رہا ہو، تو اس میں ویکیوم مسٹ ہے، ویکیوم ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوستو، اگر آپ لوگوں نے ویکیوم کے بارے میں باریکی تک جاننا ہے کہ بھئی ویکیوم پراپر طریقے سے کس طرح کرتا ہے اور اس میں کیا کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتا ہے، تو میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ویکیوم کے اوپر کہ بھئی آپ لوگ انورٹر اے سی کا ویکیوم کو اچھی طریقے سے کس طرح کر سکتے ہو۔ اگر آپ لوگوں نے ویکیوم کے بارے میں جاننے تو اس کے لیے آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو، اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، گیس کو میں نے اچھی طریقے سے بند کر دیا، اور ہمارا جو ویکیوم کا ٹائم ہو تقریباً پورا ہو گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ویکیوم ہمارا اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا، اور یہاں پر میں اپنا جو گیج ہے اس کو بند کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے گیج کو اچھی طریقے سے بند کر دیا، اور ابھی میں یہاں پر ویکیوم پمپ کو بھی بند کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں ویکیوم پمپ کو میں نے بند کر دیا، اور ابھی میں اس لائن کو سلنڈر پر لگا لیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، اس لائن کو میں نے سلنڈر پر لگا دیا، اور اس کو میں تھوڑا سا ٹائٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہاں سے گیس ہمارا ضائع نہ ہو۔ یہاں پر میں نے اس کو نارمل سے ٹائٹ کر دیا، اور یہاں پر میں سلنڈر وال کو آن کر لیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے سلنڈر والا وال کو آن کر دیا، اور ابھی یہاں سے میں تھوڑا سا ایئر کو نکال لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، میں پلس سے یہاں پر تھوڑے سی ایئر کو نکال لیتا ہوں تاکہ یہاں سے ایئر جو ہے نا اچھی طریقے سے نکل جائے، اور ہمارا گیس یونٹ کے اندر اچھی طریقے سے چلا جائے، ٹھیک ہے جناب۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس میں سے میں نے ایئر کو نکال دیا، اور اب میں اس طرح کروں گا، اب میں اسی کے اندر تھوڑا سا گیس کو چارج کر لوں گا۔ تو گیس کو میں نے آن کر دیا، اور ابھی ہمارا اے سی آف ہے۔ ابھی ہم نے اس کے اندر آف کنڈیشن میں گیس کو چارج کرنا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، میں نے اس کے اندر کم سے کم سٹینڈنگ پریشر جو ہے نا 100 پہ سے گیس چارج کر دیا۔
تو 100 PSI میں نے اس کے اندر گیس کو چارج کر دیا. ابھی ہم نے 10 منٹ ویٹ کرنا ہے. ابھی ہم نے اے سی کو آن نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو گیس ہے R32 یہ کافی گاڑھا گیس ہے، اور جب یہ کپلری کے اندر گزرتا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو میں نے اس کے اندر 100 PSI اسٹینڈنگ پریشر دے دیا. ابھی ہمارا جو یونٹ ہے یہ آف ہے. ابھی ہم نے 10 منٹ ویٹ کرنا ہے، اور 10 منٹ کے بعد ہم نے اپنے اے سی کو آن کرنا ہے. تو ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کیسے چارج کرنا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ہمارا جو 10 منٹ کا ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہم اپنے اے سی کو آن کر دیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اے سی کو ہم نے آن کر دیا، اور ہمارا جو اے سی امپیر کنزیوم کر رہے جناب وہ 2.35 امپیر لے رہے. مطلب ہمارا اے سی اچھی طریقے سے ورک کر رہے. اور اسی طرح ہم نے سلولی اس کے اندر گیس کو چارج کرنا ہوگا. مطلب جیسے کہ ہم لوگ R410 ایک گیس کو چارج کرتے ہیں، تو یہ جو R32 گیس ہے یہ بھی سیم اسی طرح چارج ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، سلولی ہم اس کے اندر گیس کو چارج کر رہے ہیں، اور ہمارا جو اے سی وہ اچھی طریقے سے چل رہا ہے. تو سلولی آپ نے گیس کو چارج کرنا ہوگا. آپ نے ایک دم اس کے اندر گیس کو چارج نہیں کرنا ہوگا، پھر آپ کا جو اے سی وہ ٹرپ کرے گا. سلولی آپ نے گیس کو چارج کرنا ہوگا. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، سلنڈر کو میں نے سیدھا رکھا ہوا ہے. اس کو آپ نے ویپر میں چارج کرنا ہوگا، مطلب سلنڈر کو آپ نے سیدھا رکھ کے گیس کو چارج کرنا ہوگا. اور یہ جو اے سی ہمارا یہ 1 ٹن کا ہے، تو اس کے اندر جو ہم نے گیس چارج کرنا ہوگا وہ ہم نے 130 PSI گیس کو چارج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. 130 سے لے کے 140 تک. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس طرح سلولی ہم اس کے اندر گیس کو چارج کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، میں نے اس کے اندر 30 PSI گیس چارج کر دیا، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی امپیر بھی چیک کرتے جائیں گے کہ بھئی اس کا امپیر کتنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کمپنی نے 6.6 امپیر منشن کیا ہوا ہے، اور یہ جو امپیر کنزیوم کر رہے جناب وہ 3 امپیر لے رہے. تو جیسے ہمارا امپیر بڑھتا جائے گا تو کولنگ بھی اس کا بڑھتا جائے گا، اور گیس بھی پورا ہوتا جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، سلولی میں اس کے اندر گیس کو چارج کر رہا ہوں. تو کافی سارے لوگ کی کمنٹس آ رہے تھے کہ حمزہ بھی آپ R32 گیس کے بارے میں بتائیں، اور کافی سارے لوگ اس گیس سے ڈرتے بھی ہیں. یار یہ جو گیس ہے یہ بہت فرینڈلی گیس ہے، کوئی اس میں بلاسٹ ہونے کا چانسز نہیں ہے. بس آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ بس آپ نے پراپر طریقے سے ویکیوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ویکیوم اس میں مسٹ ہے، ویکیوم آپ لازمی کیا کریں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، میں نے اس کے اندر 50 PSI گیس چارج کر دیا تقریباً. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کے اوپر جو آئس بھی آیا ہوا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو پائپ کے اوپر آئس بھی آیا ہوا ہے. تو اس آئس سے بھی آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ اے سی کے اندر گیس کم ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کے اندر 50 PSI گیس چارج کیا، اور سلولی اس کے اندر جو ہم گیس چارج کریں گے جناب وہ ہم نے 130 PSI گیس کو چارج کرنا ہوگا. تو سلولی ہم اس کے اندر گیس کو چارج کریں گے. یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو دوستو، امپیر جو ہے نا ہمارا 4 امپیر کے قریب ہو گئے، اور وہ جو آئس ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے نا گیس وہ فل ہو گیا. تو گیس تقریباً پورا ہونے والا ہے، تھوڑا سا کم ہے، اور سلولی ہم اس کے اندر گیس کو چارج کریں گے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، گیس کو میں نے 60 PSI پہ ڈال دیا. اب آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر 120 130 کے قریب ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوستو، اگر آپ لوگ ویٹ کے حساب سے گیس ڈالتے ہو تو وہ تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر آپ لوگ ویٹ کے حساب سے گیس چارج نہیں کرتے ہو تو آپ لوگ PSI سے بھی گیس چارج کر سکتے ہو، PSI کے حساب سے. اب یہ جو اے سی ہے یہ 1 ٹن کا ہے، تو 1 ٹن اے سی کے اندر 120 سے لے کے 130 تک پریشر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس اے سی کا جو کاپر پائپ کا لینتھ ہے وہ زیادہ ہے،
تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا گیس کو زیادہ چارج کریں گے، کیونکہ اس کا 35 فٹ کاپر پائپ کا فاصلہ ہے۔ تو اگر 10 فٹ کا لینتھ ہو تو آپ لوگ 110 120 تک ڈال سکتے ہو، لیکن یہ جو لینتھ کا فاصلہ ہے یہ زیادہ ہے، تو اس کے اندر ہم جو ہے نا 150 پی سے گیس کو چارج کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ہمارا جو اے سی کے اندر گیس ہے تقریباً وہ پورا ہونے والا ہے، امپیر 4.5 پہ امپیر پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر نا آپ لوگ گیج بھی دیکھ سکتے ہو، اس کے اندر 80 پیسہ میں نے گیس ڈال دیا، اور اس کے اندر ہم لوگ 110 سے لے کے 130 پیسہ گیس تک چارج کریں گے۔ مطلب اگر آپ لوگ 120 تک چارج کرتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، بہترین آپ کا اے سی کولنگ کرے گا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، سلولی اس کے اندر میں گیس چارج کر رہا ہوں، اور آپ نے بالکل ایک دم گیس اس کے اندر نہیں ڈالنے، کیونکہ پھر آپ کا کمپریسر جو ہے نا وہ ہیٹ ہو کے ٹرپ کرے گا، اور آپ نے نا زیادہ ٹائم دینا ہے، بس آپ نے نارمل سا ٹائم دینا ہے، اور آپ نے اس کے اندر گیس کو چارج کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، میں نے اس کے اندر تقریباً 90 پیسے گیس ڈال دیا، 90 کے قریب میں نے گیس اس کے اندر ڈال دیا۔ اور اب میں آپ کو یونٹ بھی چیک کرا لیتا ہوں، ہمارا جو آؤٹ ڈور ہے وہ اچھی طریقے سے فل سپیڈ پر چل رہے ہیں آؤٹ ڈور، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی میں آپ کو اندر سے انڈور بھی دکھا لیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، انر ہمارا اس روم میں لگا ہوا ہے، اور وہ بہترین کولنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ ہمارا انر ہے 1 ٹن کا، اور کولنگ اس کا اچھی طریقے سے کولنگ کر رہے ہیں، تھوڑی سی گیس کم ہے، وہ میں جیسے پورا کروں گا تو اس کا کولنگ اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو اے سی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، اور جو تھوڑا سا گیس کم ہے اس کو ہم جیسے پورا کریں گے تو کولنگ اس کا اور بھی مزید بڑھ جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ اے سی اتنا دور لگا ہوا ہے، اور یہ بھائی کہہ رہے کہ بھائی یہ 30 فٹ کا پائپ ہے، یہ مجھے 30 فٹ کا نہیں لگ رہی ہے، مجھے کم سے کم 40 فٹ کا لینتھ لگ رہا ہے، کیونکہ اتنا دور آؤٹ ڈور جو ہے نا لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم سلولی اس کے اندر گیس کو چارج کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، امپیر ہمارا 4.25 4.5 کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امپیر ہے یہ کم سے کم 6 6.5 امپیر ہونا چاہیے، تو تب ہمارے اے سی کے اندر گیس پورا ہوگا۔ تو ابھی میں اس کے اندر جلدی جلدی گیس کو چارج کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، میں نے اے سی کے اندر گیس کو فل کر دیا، اور یہاں پر آپ لوگ امپیر بھی چیک کر سکتے ہو، ہمارا اے سی جو ہے نا 6 امپیر لے رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، میں نے اس کے اندر جو گیس چارج کیا جناب، وہ میں نے 140 پیسہ گیس چارج کر دیا، ٹھیک ہے۔ 140 پیسہ تک آپ اس کے اندر چارج کر سکتے ہو، اور امپیر جو لے رہے جناب وہ 6 امپیر لے رہے، ٹھیک ہے جناب۔ ہمارا اے سی 6 امپیر لے رہے، اور ہمارا اے سی کا جو گیس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے اوپر کمپنی نے 6.5 امپیر مینشن کیا ہوا ہے، لیکن روم کے اندر جیسے ٹمپریچر بڑھے گا، جیسے گرمی بڑھے گی، تو یہ جو امپیر ہے یہ 6.5 تک جا سکتے ہیں، اور یہاں سے فین بھی اچھی طریقے سے گرم ہوا دے رہے۔ اور ابھی میں آپ کو اندر انر بھی دکھا لیتا ہوں کہ بھائی اس کا انڈور کا کیا سچویشن ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ہمارے اے سی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں اور بہترین کولنگ کر رہے ہیں، تو بہترین کولنگ کر رہے ہیں۔ R32 گیس بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کولنگ اس کی بہت اچھی ہے، اور آپ لوگ بالکل گھبرائے مت ہو، جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طرح آپ لوگ اپنے گیس کو چارج کیا کریں، تو آپ کا اے سی بہترین کولنگ کرے گا، ٹھیک ہے جناب۔ تو مجھے امید دوستو کہ یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا کہ R32 گیس کو آپ کیسے چارج کر سکتے ہو۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، یار ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی مشکل سے ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ حمزہ بھائی کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔